فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایک صلوات پڑھو۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء، سوگواران حضرات اسیران کربلا اور ہمارے معزز علماء کرام خطباء عظام بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتائید معصوم عالم شہزادی اولیاء حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا، حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کا آج چوتھا روز ہے۔ ایمان اور امتحان کے عنوان کے تحت گفتگو کرتے ہوئے وہ افراد جو روزانہ ان مجالس میں تشریف فرما رہے، ان کے اذہان عالیہ میں یہ بات بخوبی محفوظ ہوگی کہ میں سورہ عنکبوت کی ایک آیہ کریمہ کے ذیل میں، جس میں خداوند عالم نے بہت وضاحت کے ساتھ تمام اقرار ایمان کرنے والوں کو، تمام دائرہ ایمان میں داخل ہونے والوں کو، تمام اللہ کو ایک ماننے والوں کو، نبی پر ایمان لانے والوں کو، قرآن پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے گھر پر ایمان لانے والوں کو متوجہ کیا، ہوشیار کیا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے تمہیں بخش دیا جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم کو امتحان کی منزلوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ یعنی مومن ہونے کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، مومن ہونے کے بعد امتحان کی منزل ہے کہ ہر مومن کو اقرار ایمان کے بعد منزل اطمینان سے نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ آمادہ امتحان رہنا چاہیے۔ اس کے ایمان کا امتحان ہوگا، اسے آزمایا جائے گا، اسے پرکھا جائے گا، اس کے دعوی ایمان کی تصدیق کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی۔ جب تک اسے پرکھ نہ لیا جائے، اس کے ایمان کو جانچ نہ لیا جائے، تب تک اس کا ایمان منزل قبولیت تک نہیں پہنچے گا۔ دیکھیں، یہ ایمان وہ مرحلہ ہے، یہ امتحان وہ مرحلہ ہے کہ مومن تو مومن ہے، مومن تو خاک سے بنا ہے، مومن مٹی سے بنا ہے، مومن مٹی میں مل جائے گا۔ یہ امتحان وہ مرحلہ ہے کہ جس سے نور کے بنے ہوئے ملائکہ کو بھی گزرنا پڑا۔ آپ متوجہ ہو جائیں تو میں گفتگو کا آغاز کروں کہ امتحان وہ منزل ہے کہ مومن تو مومن ہے، اللہ نے ملائکہ تک کا امتحان لیا، اور اس موقع پر امتحان لیا کہ جب اعلان کیا انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اعلان کے بعد پیکر آدم بنایا، جسم آدم بنایا، اور پھر امتحان کی منزل یہ تھی کہ اعلان کیا کہ جیسے ہی میں آدم کے پیکر میں روح ڈالوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔
یہ منزل امتحان ہے فرشتوں کے لیے، یہ منزل امتحان ہے ملائکہ کے لیے۔ حکم ہوا کہ جیسے ہی میں پیکر آدم میں روح ڈالوں تم سب سجدہ کر لینا۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی میں آدم کے پیکر میں روح ڈالوں تم کلمہ پڑھ لینا، یہ نہیں کہا کہ تم آدم کو سلام کر لینا، یہ نہیں کہا کہ تم آدم پر صلوات پڑھ دینا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حکم ہوا کہ ہم جب پیکر میں روح ڈالیں تو سجدہ کر لینا۔ جناب آدم کا کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، جناب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھیے کلمے کا تعلق زبان سے ہوتا ہے اور سجدے کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کلمے کا تعلق زبان سے ہوتا ہے اور سجدے کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ اس منزل پر یہ بھی سمجھایا گیا کہ جس کو ہم بنائیں صرف زبان سے اقرار نہ کرنا، عمل سے اظہار بھی کرنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ آئی ڈاکٹر صاحب محمد و آل محمد بلند ترین ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل۔ تو عزیزان گرامی پہلا حکم جو دیا گیا وہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیے یہ بڑی سخت منزل امتحان تھی ملائکہ کے لیے کہ اب تک وہ اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، اب اللہ کہہ رہا ہے جیسے ہی میں پیکر میں روح ڈالوں تم ان کو سجدہ کر لینا۔ یہ کیسا سخت منزل امتحان تھی کہ اللہ نے اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کے لیے سجدے کا حکم دیا کہ تم ان کو سجدہ کر لینا۔ یہ سجدہ اللہ سے مخصوص ہے، یہ سجدہ وہ مرحلہ ہے کہ سجدہ للہ ہے، اللہ کے لیے ہے۔ جو عمل اپنے سے مخصوص تھا اس میں آدم کو شریک کر لیا، جو عمل اپنے آپ سے مخصوص تھا اس میں آدم کو شریک کر لیا۔ یہ مسجود ہونا، مسجود اسے کہتے ہیں جسے سجدہ کیا جائے، بہت توجہ سنیے گا، یہ مسجود ہونا اس کی صفت ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اللہ نے یہ صفت آدم کی طرف ٹرانسفر کی، اس صفت کو آدم کو عطا کیا کہ خود مسجود ہے مگر تھوڑی دیر کے لیے صحیح آدم کو مسجود بنایا۔ آدم کو مسجود کیوں بنایا؟ کہ تاکہ ملائکہ کو آزمایا جائے۔ میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، اللہ خود مسجود ہے، اپنی ایک صفت آدم کو دے دی تاکہ ملائکہ کو آزمایا جائے۔ اللہ نے آدم کو مسجود بنایا تاکہ ملائکہ کا امتحان ہو۔ اب جس اللہ نے آدم کو مسجود بنایا اسی نے ہمارے مولا کو اپنی صفتوں کا مظہر بنایا۔ ادھر توجہ رکھیے گا، جس اللہ نے آدم کو مسجود بنایا ایک صفت تھی، اسی اللہ نے ہمارے مولا کو اپنی تمام صفات کا مظہر بنایا۔ آپ سمجھے کیوں بنایا؟ آدم کو مسجود بنایا تاکہ ملائکہ کو آزمایا جائے، مولا علی کو مظہر بنایا تاکہ مومنوں کو آزمایا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں تو میں گفتگو سنیے گا، منزل آئے گی۔ اللہ نے جناب آدم کو مسجود بنا کے ملائکہ کا امتحان لیا ایک صفت دے کے، اور مولا علی کو ہر ایک صفت دے کے مومنین کا امتحان لیا۔ مظہر صفات کا مطلب اللہ کی جتنی صفتیں ہیں اس کا اظہار مولا علی کے ذریعے ہوگا۔ مظہر صفات کا مطلب یہ ہے کہ رازق وہ ہے، مظہر رزاقیت علی ہیں، قادر وہ ہے، مظہر قدرت علی ہیں، رحمان وہ ہے، مظہر رحمانیت
علی ہیں، علیم وہ ہے مظہر علم علی ہیں، اللہ وہ ہے ید اللہ علی ہیں، اللہ وہ ہے عین اللہ علی ہیں، اللہ وہ ہے وجہ اللہ علی ہیں، اللہ وہ ہے اذن اللہ علی ہیں، اللہ وہ ہے جنب اللہ علی ہیں، اللہ وہ ہے نفس اللہ علی ہیں، اللہ وہ ہے حجت اللہ۔ صلوات بھیجے محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنی صفتوں کا مظہر بنایا اور حجت اللہ بنایا۔ آپ مولا علی کی گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان علی حجت اللہ، کہ علی اللہ کی حجت ہے۔ حجت کا کیا مطلب؟ علی ولی اللہ، وہ ولی ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ حجت کا کیا مطلب؟ کہ علی اللہ کی حجت ہے۔ حجت اللہ کا مطلب ہے علی اللہ کی دلیل ہے، ان کا رزق دینا اس کے رازق ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ان کا رزق بانٹنا اس کے رازق ہونے کی دلیل ہے، ان کا سورج پلٹانا اس کے قادر ہونے کی دلیل ہے، ان کا سلونی فرمانا اس کے علیم ہونے کی دلیل ہے، ان کا ہر چیز سے باخبر ہونا اس کے خبیر ہونے کی دلیل ہے۔ ارے ان کا عبادت کرنا اس کے معبود ہونے کی۔ میں منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں، ان کا عبادت کرنا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے، ان کا سجدہ کرنا اس کے مسجود ہونے کی دلیل ہے۔ عبادت ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، سجدے ہم بھی کرتے ہیں، سجدے آپ بھی کرتے ہیں، مگر ہمارا سجدہ ہمارے ساجد ہونے کی دلیل ہے، اس کے مسجود ہونے کی دلیل نہیں۔ کیا سنا اذان گرامی؟ ہماری عبادت ہمارے عابد ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے معبود ہونے کی دلیل نہیں۔ ہم سجدہ کر کے دلیل دیتے ہیں ہم ساجد ہیں، یہ اس کی مسجودیت کی دلیل نہیں۔ ہم عبادت کر کے دلیل دیتے ہیں ہم عابد ہیں، یہ اس کے معبود ہونے کی دلیل نہیں۔ مگر علی کا سجدہ، اللہ اکبر، علی کی عبادت، اللہ اکبر، یہ دلیل ہے۔ کیسے؟ آپ پوچھیں کیسے؟ تو ہمارے علماء کی تاریخ بھری ہے، یہ شیخ کلینی، یہ شیخ صدوق، یہ شیخ توسی، یہ شہید اول، یہ شہید ثانی، یہ شہید ثالث، یہ علامہ مجلسی، یہ جو ہمارے علماء کے علم کی دھمک ہے، تو یہ علماء کے علم کی دھمک جاہلوں کے اقرار کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ خود علماء کے اعلان کی وجہ سے، ایک سے ایک جید علماء نے ان کو عالم مانا، یہ ہے ان کے عالم ہونے کی دلیل۔ تو جیسے جاہل کا عالم کو عالم کہنا اس کے عالم ہونے کی دلیل نہیں، عالم کا کسی کو عالم کہنا یہ اس کے عالم کی دلیل ہے۔ تو بندوں کا سجدہ کرنا اللہ کے مسجود ہونے کی دلیل نہیں، نصیری کے خدا کا سجدہ۔ دلیل ہے ان کا رزق دینا، مظہر صفات بنایا اس کے رازق ہونے کی دلیل۔ توجہ سنیے گا، ان کا مردہ زندہ کرنا اس کے قادر ہونے کی دلیل، ان کا سورج پلٹانا اس کے قدیر ہونے کی دلیل، ان کا سلونی فرمانا اس کے علیم ہونے کی دلیل، ان کا ہر شے سے باخبر ہونا اس کے خبیر ہونے کی دلیل ہے۔ آپ دلیل مانگیں گے قرآن پڑھیے، یہ اس کی دلیل ہے، اس کی حجت اللہ۔ قرآن میں نبی کی دعائیں موجود ہیں۔ نبی کی ایک دعا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ توجہ فرمائیے گا،
نبی نے کہا کہ اے اللہ میرے لیے ایک سلطان نصیر قرار دے. متوجہ ہیں آپ؟ یہ قرآن ہے، قرآن بیان نہیں، آیت ہے، روایت نہیں. نبی نے دعا کی اللہ میرے لیے ایک سلطان نصیر قرار دے. سلطان نصیر کا مطلب مددگار. نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی. کہاں گئے شرک کے فتوے دینے والے؟ نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا کہ اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج، مددگار بھیج، مددگار مانگا. اب وہ مددگار کون بنا؟ تفسیر نے بتایا سلطان النصیر کا مطلب مددگار. وہ مددگار کون؟ کہ وہ مولا علی. علی کو اللہ سے مانگا ناصر کے طور پر، مددگار کے طور پر. اللہ کون؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. وہ کیا ہے؟ نعم النصیر ہے. اللہ کا لقب، اللہ کا نام، اللہ کی شان نعم النصیر. نعم النصیر کا مطلب سب سے اچھا مدد کرنے والا اللہ ہے نعم النصیر. نبی نے نعم النصیر سے نصرت نہیں مانگی، ناصر مانگا. تھوڑی سی مشکل ہے. اللہ نے مولا علی کو ناصر بنایا. یہ کاہے کی دلیل؟ تو علی کا مددگار ہونا اس کے نعم النصیر ہونے کی دلیل ہے. بھئی ابھی انشاءاللہ بولیں گے آپ. مولا علی کا مددگار ہونا اللہ کے نعم النصیر ہونے کی دلیل ہے کہ وہ نعم النصیر ہے، یہ ناصر ہے. وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، یہ مددگار ہے. تو مولا علی کا مددگار ہونا اس کے نعم النصیر ہونے کی دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ نعم النصیر. تو صرف نعم النصیر تو ہے نہیں، وہ نعم المولا بھی تو ہے. بھئی اللہ صرف نعم النصیر نہیں ہے، نعم المولا بھی تو ہے. تو ان کا مددگار ہونا نعم النصیر ہونے کی دلیل بن گئی. پالنے والے تو نعم المولا ہے، اس کی بھی تو دلیل ملے. کہاں غدیر میں صلوات اور بھیجے محمد والے. وہ نعم المولا بھی تو ہے. پالنے والے ان کا مددگار ہونا تیرے نعم النصیر ہونے کی دلیل. تو نعم المولا ہے، اس کی دلیل کیسے ملے؟ کہاں غدیر میں اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ لفظ مولا علی سے نہیں شروع ہوا، اللہ سے شروع ہوا. اب کرو مولا کا ترجمہ. اللہ مولایا، اللہ میرا مولا. انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا. من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. اب کیجئے مولا کا ترجمہ. مولا کا مطلب بھائی ہے، تو اللہ کس کا بھائی ہے؟ مولا کا مطلب غلام ہے، تو وہ کس کا غلام ہے؟ مولا کا مطلب پڑوسی ہے، تو وہ کس کا پڑوسی ہے؟ صلوات بھیجو محمد والا. کہ بھئی آپ مولا کے معنی بحث، مولا کے یہ مطلب، مولا کے وہ مطلب. مولا کے معنی تو دوست کے ہیں، مولا کے معنی تو بھائی کے ہیں. یہاں خطیب الایمان یاد آتے ہیں کہ مولا کے 50 کیا 500 معنی ہوں گے. مولا کے معنی نہ بتائیے ہمیں، یہ بتائیے بخن کے کئی معنی ہوں.
بھائی جو اصحاب نے کہا بخن بخن لگائی ابن ابی طالب، مبارک ہو، بخن کے کئی معنی ہیں، بخن کے کئی مطلب ہیں؟ کہ بخن کا ایک مطلب ہے مبارک ہو۔ اصحاب نے کہا ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو کہ تم مومنین کے بھی مولا، مومنات کے ہی مولا۔ مومنین کا مولا بھی کہا، ابو طالب کا بیٹا بھی کہا، مومنین کا مولا بھی کہا، ابو طالب کا بیٹا بھی کہا، مومنین کا مولا بھی کہا، ابو طالب کا بیٹا بھی کہا۔ لیجئے قدرت نے صرف اعلان نہیں کروایا، بیٹے کا اعلان نہیں کروایا، باپ کا کلمہ بھی پڑھوا لیا۔ اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میری تو متوجہ رہیے گا، بخن کا مطلب کیا ہے؟ مبارک ہو۔ ایک صاحب پیر پہ پلاسٹر چڑھائے چلے آ رہے تھے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں نے کہا مبارک ہو، آپ کا لڑکا ماشاءاللہ کس کلاس میں گیا؟ کہا 10ویں میں فیل ہو گیا۔ میں نے کہا مبارک ہو، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا صاحب بینک سے کسی نے پیسے نکال لیے ہمارے۔ میں کہا مبارک ہو۔ کہا بہت بیوقوف آدمی ہے، مجلسیں کیسے پڑھنے لگے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ مبارکباد کب دی جاتی ہے؟ مبارکباد کبھی تنزلی پر نہیں ملتی، ترقی پر ملتی ہے۔ تو بھیا ہم تو یہ مانتے ہی نہیں کہ ہمارے مولا کو غدیر میں مولا بنایا گیا، بنایا نہیں گیا، بتایا گیا۔ ہمارے مولا کی ولایت غدیر سے شروع نہیں ہوئی ہے۔ نبی نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے، تو علی بھی اس وقت سے ولی تھا۔ ہم تو نہیں مانتے، لیکن جنہوں نے بخن کہا انہوں نے کچھ علی کی ترقی دیکھی تبھی تو مبارکباد دی، اور اگر ترقی نہیں تھی تو یہی سمجھو جنہیں مبارکباد دینے کی تمیز نہ ہو خلافت کا عادت ہے۔ متوجہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ان کا مولا ہونا اس کے نعم المولا ہونے کی دلیل ہے، ان کا مددگار ہونا اس کے نعم النصیر ہونے کی دلیل ہے۔ غدیر میں سے مولا علی کی ولایت، ان کی ولایت اللہ کی ولایت کی دلیل ہے، اور جو حیثیت آسمان پر آدم کی خلافت کی، وہی زمین پر مولا علی کی ولایت کی۔ خلافت کے ذریعے ملائکہ کا امتحان، ولایت کے ذریعے مومنوں کا امتحان۔ اب وہاں پر جب خلافت کا امتحان ہوا، متوجہ ہو گیا، خلافت کا امتحان ہوا، حکم سجدہ دیا گیا، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ فرشتوں نے کیوں سجدہ کر لیا؟ ابلیس نے کیوں نہ کیا؟ فرشتوں نے حکم خدا دیکھا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، ابلیس نے دیکھا دل کیا کہہ رہا ہے، دماغ کیا کہہ رہا ہے، رائے کیا کہہ رہی ہے، قیاس کیا کہہ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، فرشتوں نے حکم خدا دیکھا، ابلیس نے رائے دیکھی، تو حکم خدا دے ماننے والے کامیاب ہو گئے، رائے ماننے والا، قیاس ماننے والا ابلیس بن گیا۔ سمجھایا اللہ جسے بنائے اس کے لیے رائے نہ مانگنا۔ صلوات بھیجے محمد والا۔
ذرا سا متوجہ ہو جائے تو ایک بہت اہم بات تک آپ کو پہنچانا ہے۔ ابلیس نے اپنی رائے کو ترجیح دی، فرشتوں نے حکم خدا کو دیکھا۔ اب سقیفہ میں کیا ہوا؟ سقیفہ میں بھی حکم خدا نہیں دیکھا گیا، سقیفہ میں بھی لوگوں کی رائے کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مجمع کیا کہہ رہا ہے، اکثریت کیا کہہ رہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ دیکھیں پیچھے والوں نے نعرہ لگا کے بتایا کہ وہ آ گئے۔ آج مجلس قبل از وقت شروع کی گئی اور کل اسی لیے کہ وقت کے اوپر لوگ تشریف لے آئیں۔ عادت تو یہی ہے کہ 5 منٹ پڑھتے رہے، لیکن میں نے اس قانون کو بدل کے آج قبل از وقت مجلس شروع کی تاکہ لیٹ ٹرینوں کی عادت پلیٹ فارم تک محدود رکھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے احمد۔ انشاءاللہ کل آخری مجلس ہے، آپ وقت سے تشریف لائیں گے۔ ابلیس نے کیا کیا؟ رائے دیکھی۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ حکم خدا دیکھا۔ سقیفہ میں حکم خدا سب کو معلوم تھا، میں کل عرض کر چکا ہوں، سب کو معلوم تھا کہ مولا علی غدیر میں مولا علی بنائے گئے، سب کو معلوم تھا اولی الامر مولا علی ہیں، سب کو معلوم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں مولا علی ہیں، لیکن سقیفہ میں بھی حکم خدا کو نہیں دیکھا گیا، رائے کو دیکھا گیا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا علی کا اعلان ہوا ہو اور لوگوں نے نہ مانا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہو اور لوگوں نے نہ مانا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں اعلان ہوا ہو اور لوگوں نے نہ مانا ہو؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ اللہ نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا، ابلیس نے نہیں مانا۔ آدم کا اعلان اللہ نے کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ابلیس نے نہیں مانا۔ پیکر آدم بنتے دیکھا، ابلیس نے نہیں مانا۔ دونوں ہاتھوں سے اللہ نے بنایا، نہیں مانا۔ بھائی کیا کہا کہ میں نے حکم سنا نہیں؟ جب اللہ نے پوچھا کس نے روکا تو کیا کہا؟ میں نے آدم کو دیکھا نہیں، میں نے اعلان سنا نہیں۔ بھائی سب کچھ دیکھا، سب کچھ سنا، مگر نہیں مانا۔ اب اس نہ ماننے کو کیا مانیے گا؟ آدم کو ابلیس نے نہیں مانا، اعلان کے باوجود، دونوں ہاتھوں پر سے بنتے دیکھنے کے باوجود، اس کو کیا مانیے گا؟ کیا ابلیس کا آدم کو نہ ماننا آدم کے خلیفہ نہ ہونے کی دلیل ہے؟ بھائی ذرا متوجہ ہو جائے، آخری آخری۔ کیا ابلیس کا آدم کو نہ ماننا آدم کے خلیفہ نہ ہونے کی دلیل ہے؟ کہ نہیں، آدم کے خلیفہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ابلیس کے کانا من الکافرین ہونے کی دلیل۔ تو جیسے ابلیس کا آدم کو نہ ماننا آدم کے خلیفہ نہ ہونے کی دلیل نہیں، ابلیس کے کافر ہونے کی دلیل ہے، ویسے ہی مولا علی کو نہ ماننا علی کے خلیفہ نہ ہونے کی دلیل نہیں، نہ ماننے والوں کے منافق ہونے کی دلیل۔ کاہے کی دلیل ہے؟ جناب آدم کو ابلیس نے بنتے ہوئے دیکھا مگر نہیں مانا۔ جناب کیسے ممکن ہے اتنے بڑے مجمع میں مولا علی کو بنایا گیا ہو اور لوگ نہ مانے؟ ایسے ہی ممکن ہے۔ جناب موسیٰ ہارون کو بنا کے گئے، امت موسیٰ نے نہیں مانا۔ اب کوئی کہے اگر ہارون کو بنایا ہوتا تو امت کیوں نہ مانتی؟ کیوں نہیں مانا؟ کہ گوسالہ کے چکر میں پھنس گئے، تو یہ بھی سقیفہ میں پھنس کے رہ گئے۔ عزیزان گرامی، اچھا مسئلہ کیا تھا؟ کیوں نہیں مانا ابلیس نے؟ کیوں نہیں مانا؟ جب اللہ نے پوچھا تجھے کس نے منع کیا؟ سب نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، کس نے منع کیا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اعلان نہیں ہوا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آدم کا پیکر میں نے بنتے نہیں دیکھا، اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا۔
اس نے حکم خدا نہیں دیکھا، جسم کو دیکھا. حکم خدا نہیں دیکھا، جسم کو دیکھا. جب پوچھا گیا مولا علی کو کیوں نہیں بنایا تو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ غدیر کا اعلان نہیں سنا. سب نے کہا علی کم سن ہے. جیسے ابلیس نے آدم کا جسم دیکھا، انہوں نے علی کا سن دیکھا. نہیں پہنچ رہے؟ ابلیس نے آدم کا جسم دیکھا، انہوں نے علی کا سن دیکھا. تو جس نے حکم خدا نہ دیکھا، آدم کا جسم دیکھا، وہ اتنا ملون. تو جس نے علی کا سن دیکھا وہ کتنا ملون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلوات بھی پڑھ دے محمد و آل محمد. بر وقت نعرے لگے تو بہت اچھا لگنا چاہیے، بولنا چاہیے. مجمع کو مولا علی کا ذکر ہو تو ضرور بولنا چاہیے. جن جن کے دلوں میں مولا کائنات کی ولایت موجود اور سروں پہ جناب سیدہ کی چادر موجود، دونوں ہاتھ بلند کر کے خطیب انقلاب سے لے کے باہر کھڑے آخری آدمی تک نعرے حیدر گھروں کی مجلسوں میں یہ بات پڑھ چکا ہوں. مجلس ہوتی ہے، مجلس نہیں ہوتی. مجمع مختصر ہوتا ہے تو مجلس مختصر نہیں ہوتی ہے. مجلس کا رتبہ کم نہیں ہوتا. میں یہ بات پڑھ چکا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب کیا دلیل ہے کہ مجلس میں واہ واہ کی جائے، کہاں لکھا ہے؟ تو لکھا ہوا ہے، دیکھیے گا ڈاکٹر اسد عباس صاحب، لکھا ہوا ہے کہ مجلس ہو، مولا کے فضائل ہو تو واہ واہ کرنا چاہیے. کہ کہاں لکھا ہے؟ بلاغہ میں لکھا ہے. صاحب ایک دم جاہل سمجھ رکھا ہے آپ نے. نہج البلاغہ میں کہاں لکھا ہے؟ ارے ورق کھول کے دیکھیے، پہلے ہی صفحے پر مولا کی حدیث لکھی ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. مولا علی کا قول ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جب خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، جب مجمع بولتا ہے تو علی کے عشق کا اندازہ. نوجوانوں کو ضرور بولنا چاہیے. وہ بزرگ حضرات جو 60 برس کے اوپر کے ہیں، اگر وہ نہ بولیں، واہ واہ نہ کریں، سبحان اللہ نہ کہیں تو ان سے کوئی شکوے کی بات نہیں ہے. اگر وہ خاموش بیٹھے ہیں تو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے حصے کی داد اپنے زمانے کے خطیبوں کو دے چکے ہیں. ہماری داد آپ پر قرض ہے. ہماری محنت کا ظاہری صلہ یہ ہے کہ آپ مولا علی کے ذکر پر خوش ہو جائیں. تو حضرات گرامی، حکم کو دیکھا فرشتوں نے،
اور رائے کو دیکھا ابلیس نے. تو جب آدم کے خلافت کے معاملے میں رائے نہیں چلتی تو مولا علی کی ولایت کے معاملے میں ہمارا دل یہ کہتا ہے, ہماری رائے یہ کہتی ہے, ہمارا قیاس یہ کہتا ہے, ہمارا خیال, ارے کیا خیال, کیا خیال, حکم خدا کیا کہتا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دو, اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. نبی کا کچھ تو رہے گا نہیں, آپ کا کیا ہے؟ معاملے میں خدا کا حکم کیا ہے, نبی کا حکم کیا ہے, خدا کا حکم کیا ہے, کیا ہے خدا کا حکم؟ نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص جناب نوح جتنی زندگی پائے اور سجدے کرتے کرتے زمین میں کیل کی طرح گڑ جائے اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کی کھال ہڈی کی طرح سخت ہو جائے اور صفا کے مروہ کے بیچ میں صحیح کرتا ہوا عالم مظلومی میں قتل ہو جائے, مگر یا علی اگر وہ تیری ولایت کا منکر ہوگا تو اللہ اوندھے منہ جہنم میں ڈال. کے معاملے میں حکم خدا دیکھیے, خدا کا کہا جب اتنا ہی ضروری تھا یہ ولایت کا مرحلہ تو مولا علی نے اپنے لیے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ اگر ایسے ہی ضروری, ایسے ہی واجب ہے, ارے تو مولا علی کی ولایت کو ماننا واجبات سے بھی اوپر ہے, ماننا واجبات سے اوپر ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, نبی نے غدیر میں فرمایا تھا جب اعلان کیا اور اعلان کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو حسان ابن ثابت, یہ بات بھی یاد آ گئی, حسان نے کہا کہ یا نبی اللہ اجازت ہے کہ میں بھی شان علی میں قصیدہ پڑھوں. اچھا ایک بات یہ بہت مشہور ہے کہ مولا علی کے لیے نبی نے کجاووں کا ممبر بنایا, بہت مشہور ہے کہ کجاووں کا ممبر بنایا, لیکن وہ کجاووں کا ممبر مولا علی کے لیے نہیں تھا, کجاووں کے ممبر پر خود بیٹھے, ہاتھوں کے ممبر پر علی کو. مولا علی نبی کے ہاتھوں کے ممبر پہ تھے. حسان نے کہا میں قصیدہ پڑھوں تو یہ جملہ تاریخ کی کتابیں میں قل یا حسان علی اسم اللہ. ہمارے بزرگ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں, ہمارے بڑے بھائی مولانا مرتضیٰ پاروی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں, ہمارے دوست خطباء کرام تشریف فرمائیں یہاں پر, فرمائے قل یا حسان علی اسم اللہ, پڑھو اے حسان اللہ کے نام پر. انہوں نے مولا علی کے ذکر کی اجازت مانگی تو نبی نے اجازت ان لفظوں میں دی, قل یا حسان, قل یا حسان, قل یا حسان. اس ایک قل سے کم قرآن کے 4 قل یاد آئے ہوں گے. بھائی قرآن کے 4 قل تو یاد ہوں گے آپ کو, قل ہو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل یا ایھا الکافرون. یہ 4 قل اس ایک قل سے یاد آئے. قل یا حسان, جس لہجے میں اللہ نے نبی کو اپنا کلام سنانے کا حکم دیا انہی لفظوں میں نبی نے حسان کو قصیدہ علی پڑھنے کا حکم دیا تاکہ سننے والے بھی سمجھ لیں کہ علی کے قصیدے کو بیان سمجھ کے نہ سنیں, قرآن سمجھ کے سنیں. تو جو ہمارے اور یہ فقرہ کتابوں میں موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ حاضرین پر واجب ہے کہ وہ غائبین تک یہ خبر پہنچائے. حاضرین پر واجب ہے, حاضرین پر واجب ہے, جس کا پہنچانا واجب ہو اس کا ماننا کتنا واجب ہوگا؟ واجب ہے. مولا علی کو ماننا بہرحال واجب ہے, جیسے نماز واجب, جیسے روزہ واجب, جیسے حج واجب, جیسے زکوٰۃ واجب. واجب ہے, توجہ سنیے گا, نماز واجب ہے, لیکن نماز کے واجب کا قانون یہ ہے
کہ مومن کا نماز پڑھنا واجب ہے، نماز کا اپنے کو پڑھوانا واجب نہیں ہے۔ آپ کا ذہن ہٹا تو نہیں ہے؟ پہلے ایک صلوات کا سہارا دے تو میں کروں بھائی توجہ سنیے گا، نماز کا اپنے کو پڑھوانا واجب نہیں ہے، مومن کا نماز پڑھنا واجب ہے، اور روزے کا اپنے کو رکھوانا واجب نہیں ہے، مومن کا روزہ رکھنا واجب ہے، کعبے کا اپنے حج کے لیے بلانا واجب نہیں ہے، مومن کا کعبے کا حج کرنے کے لیے جانا واجب ہے۔ سمجھے واجب کا مطلب؟ نماز خود نہیں کہے گی آؤ مجھے پڑھو، روزہ خود نہیں کہے گا آؤ مجھے رکھو، حج خود نہیں کہے گا آؤ مجھے ادا کرو۔ یہ مومن بواجب ہے وہ نماز پڑھے، مومن بواجب ہے روزہ رکھے، مومن بواجب ہے حج کرے۔ تو علی بواجب نہیں ہے کہ وہ اپنے کو منوائے، مومن بواجب ہے۔ علی بواجب تھوڑی ہے کہ صاحب انہوں نے تلوار کیوں نہ نکالی، انہوں نے لشکر لے کے وہ کیوں نہ نکلے، اپنی ولایت کے لیے تلوار کیوں نہ نکالی۔ ارے بھیا اگر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تلوار کھینچی ہوتی تو علی بھی ولایت کے لیے تلوار کھینچ لے۔ صلوات ہے دے محمد۔ ولایت تو مومن کا امتحان ہے کہ اعلان ہو چکا، اب دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ مولا علی کی ولایت امتحان ہے ایمان کا، پرکھا جائے گا مولا علی کے ذریعے، جانچا جائے گا مولا علی کے ذریعے۔ اسی سورہ عنکبوت کی آیت کی تفسیر یہ ہے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نبی نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ سب لوگ علی کو مان لیں، اللہ نے دعا رد کر دی، کہا نہیں ہم سب پر سب، نبی نے فرمایا میں نے دعا مانگی، اللہ نے کہا ہم یہ قبول نہیں کریں گے۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ آواز دی ہم علی کے ذریعے تو سب کو آزمائیں گے۔ مولا علی مومن کا امتحان ہے، صرف مومن کا امتحان نہیں ہے، نسب تک کا امتحان ہے۔ ارے اعلان اسلام سے پہلے بھی لوگ پہچانتے تھے مولا علی کے ذریعے، امتحان مولا علی کے ذریعے ہوتا تھا کہ باپ کو اگر شک ہوتا تھا کہ بیٹا میرا ہے یا عوام کا ہے تو راستے پر کھڑا ہو جاتا تھا، تو علی آتے تھے تو چہرے کو علی کی طرف کرتا تھا، اگر مسکرا دیا تو میرا ہے۔ ارے نسب بھی اسی سے پہچانے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والا، امتحان ہے۔ یہ امتحان تھا، اسی لیے اس کو اس دائرے سے باہر کیا گیا، واجب اور مستحب کی بحث سے اس کو باہر کیا گیا، اس لیے کہ بھئی آزمایا کیسے جائے، پہچانا کیسے جائے کہ مومن کون ہے، تو ولایت علی ذریعہ بنی۔ امتحان اسی سے ہوگا کہ بحث کون کر رہا ہے، تسلیم کون کر رہا ہے۔ ارے نبی نے کہا مانو وہ مان لیجئے، بحث کیا کہ مستحب ہے کہ واجب ہے، کیا بحث کہ مستحب ہے کہ واجب؟ بھائی مستحب تو مولا علی کو ماننا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ مستحب کا قانون یہ ہے کہ اگر مستحب عمل چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی آتی ہے، عذاب نہیں آتا۔ اگر مولا علی کی ولایت مستحب ہوتی تو حارث پہ آسمان سے پتھر نہ آتا۔ اور پھر جہاں تک واجب کی بات ہے، جہاں تک واجب کی بات ہے تو مولا علی کو ماننا، میں اپنی ایک نکتہ پیش کر رہا ہوں، اسے نہ رائے سمجھیے گا نہ کوئی تھوپا ہوا بیان سمجھیے گا، ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ میں اگر غور سے دیکھیے تو یہ واجب کی حد سے ہی بلند ہے، واجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ واجب کا قانون یہ ہے کہ ہر واجب
ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا. ہر ایک پر واجب نہیں. نماز واجب ہے عاقل پر، پاگل پر نہیں. روزہ واجب ہے صحت مند پر، بیمار پر نہیں. حج واجب ہے امیر پر، فقیر پر نہیں. جہاد واجب ہے مرد پر، عورت پر نہیں. آخری بات ہے بھائی، واجب کے قانون یہ ہے کہ نماز واجب ہے دانا پر، دیوانے پر نہیں. روزہ واجب ہے صحت مند پر، بیمار پر نہیں. حج واجب ہے امیر پر، فقیر پر نہیں. زکوٰۃ واجب ہے صاحب نصاب پر، بے نصاب پر نہیں. جہاد واجب ہے مرد پر، عورت پر نہیں. تو واجبات میں سن کی شرط، عقل کی شرط، صحت کی شرط، دولت کی شرط، سن کی شرط. مگر میرے مولا کے لیے نہ عمر، نہ صحت، نہ سن، نہ دولت. میرے مولا کے لیے ایک شرط ہے، خون کی طہارت کی. ولایت کے ذریعے امتحان ہوگا. اسی لیے قبر میں ولایت پوچھی جائے گی. پل صراط پر ولایت کا سوال ہوگا. ٹھہراؤ انہیں، سوال کیا جائے گا. قرآن اعلان کر رہا ہے نا، انہیں روکو، ابھی ان سے سوال کیا جائے. کاہے کا سوال؟ جناب امیر المومنین کی ولایت کا سوال. ولایت بنیاد ہے، ولایت امتحان ہے، ولایت پہچان ہے. اگر یہ ولایت نہ ہوتی تو ہم ان فرقوں کی بھیڑ میں گم ہوتے. اگر یہ علی کی ولایت نہ ہوتی تو ہم گروہوں کے ہجوم میں گم ہوتے. ہم کون ہیں پتہ ہی نہ چلتا. ہم کیسے پہچانے گئے؟ لا الہ الا اللہ سے پہچانے گئے، محمد رسول اللہ سے پہچانے گئے. علی ولی اللہ. صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد. ولایت امتحان ہے، ولایت مومن کا امتحان ہے، ولایت پہچان ہے. ولایت سے پہچانا جائے گا. عزیزو، دو چیزیں ہماری پہچان ہیں جس کے لیے ہمارے علماء، ہمارے فقہاء نے کتابیں لکھی، تحریروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے. کیسے کیسے ادوار میں، دور بنی امیہ میں، دور بنی عباس میں ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، 90% کتابوں کا مرکزی خیال ہے ولایت علی. مسائل کی کتابیں کم ملیں گی، مولا علی کے فضائل کی کتابیں زیادہ ملیں گی. شیخ صدوق سے لے کے شیخ کلینی تک، شیخ کلین سے شیخ توسی تک، شیخ توسی سے شیخ مفید تک، شیخ مفید سے علامہ ہلی تک، صاحب بصائر الدرجات تک. ولایت یہ امتحان ہے، امتحان، پہچان ہے، پہچان. اور یہ پہچان بھی ہمیں کربلا سے ملی. 2 لشکر تھے، نماز ادھر بھی تھی ادھر بھی، روزہ ادھر بھی تھا ادھر بھی، حج ادھر بھی تھا ادھر بھی، قاری قرآن ادھر بھی تھے ادھر بھی، لا الہ الا اللہ ادھر بھی تھا ادھر بھی، علی ولی اللہ محمد رسول اللہ ادھر بھی تھا ادھر بھی. کیا ادھر نہیں تھا، کیا ادھر تھا. اچھی بات ہے بھائی. بغضاً لأبی، آپ کے باپ کی عداوت میں ہم آئے. اس کا مطلب ادھر ولایت نہیں تھی، ادھر ولایت تھی. کربلا میں بھی مرحلہ ولایت ہی کا ہے. کربلا میں بھی معاملہ علی علی ہی کا ہے. کہتے صاحب علی علی والی مجلس سے، ارے کربلا میں بھیا علی علی ہی نظر آئے گا.
کربلا میں بھی علی علی ہی نظر آئے گا. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے رجس پڑھیے آپ، اس میں علی علی نظر آئے گا. جب نکلتے تھے دشمنوں کے مقابلے میں تو علی علی کرتے ہوئے نکلتے تھے. جناب زہیر خیر نکلے، کسی نے کہا تم ادھر سے کہاں آ گئے، تم تو فلاں کے شیعہ تھے. تو کہا یہ نہ کہو کہ میں فلاں کا شیعہ تھا، یہ کہو میں پہلے شیطان کا شیعہ تھا اور رحمان کا شیعہ ہوں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. یہ مسئلہ مولا حسین نے پوچھ کے واضح کر دیا کہ کیا عداوت ہے. کیا میں نے حرام کو حلال کیا؟ کیا میں نے شریعت پیغمبر میں کوئی تغیر کیا؟ کیا ہے میں نے؟ کیا جواب آیا تھا؟ موزن ابھی آپ کے باپ کی عداوت، کاہے کی عداوت تھی؟ ارے یتیموں کے منہ میں نوالے بنا کے رکھنے والا، بیواؤں کے گھروں پہ اناج کے بورے پہنچانے والا، وہ زخمی جن کے پاس سے کوئی گزرنا پسند نہ کرے ان کے زخموں پر مرہم لگانے والا، قاتل کو شربت پلانے والا، کاہے کی عداوت تھی؟ پراپرٹی کا جھگڑا تھا، زمین جائیداد کا جھگڑا تھا، کاہے کا جھگڑا تھا؟ اعلان ولایت کی عداوت. یہ سارا لشکر عداوت ولایت میں آیا تھا. مگر اگر عداوت ولایت میں ایک ہجوم تھا تو بھی حفاظت ولایت کے لیے بھی وہ جوش تھا کہ جو آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. ادھر سے نیزہ چلا عداوت ولایت میں، ادھر سے علی اکبر کا سینہ بڑھا حفاظت ولایت، ادھر سے گھوڑوں کی ٹاپیں بڑھی عداوت ولایت، ادھر سے قاسم کا لاشا بڑھا حفاظت ولایت، ادھر سے گرز بڑھا عداوت ولایت، ادھر سے عباس کا سر بڑھا حفاظت ولایت، ادھر سے 3 بھال کا تیر چلا عداوت ولایت میں، ادھر سے علی اصغر کا گلا بڑھا حفاظت ولایت، ادھر سے کند خنجر چلا عداوت ولایت میں، ادھر سے سوکھا ہوا گلا بڑھا حفاظت ولایت، ادھر سے نیزوں کی انگیاں چلی عداوت ولایت میں، ادھر سے سیدانیوں کی چادریں بڑھا حفاظت ولایت، ادھر سے شمر کا تماچا بڑھا عداوت ولایت میں، ادھر سے سکینہ کا سارا بڑھا. اللہ آواز بلند ہو گئی. آج شب جمعہ ہے، اللہ کسی کو کوئی غم نہ دے. مولا حسین کے ساتھ تمام آنے والے مولا حسین کی جھولی کی خیرات کھائیں. جناب سیدہ کی دعاؤں کا سایہ. کل میں نے جناب عباس کے مسائل پڑھنا چاہے تھے لیکن میں کل نہیں پڑھ سکا، اور آج شب جمعہ ہے، آج بہت مناسبت بھی ہے. حالانکہ آج میں چوتھی مجلس میں جناب علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہوں مگر نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ ملا عباس آخند امام حسین کی قبر مطہر پر گئے شب جمعہ، اور یہ ہوا کہ یہاں پر کس کے حال کے مسائل پڑھے گئے. تو لوگوں نے کہا جناب علی اکبر کے مسائل پڑھے شب جمعہ. انہوں نے مسائل پڑھے. رات میں کسی وقت نیند آئی تو دیکھا کربلا کا پیاسا مسافر کھڑا ہو. تو کہا ملا عباس شب جمعہ ہماری قبر پر اکبر کے مسائل نہ پڑھا کرو. کہا کا سبب کیا ہے؟ کہ ہماری اماں فاطمہ ہماری قبر پر آتی ہے، تم مسائل پڑھ کے چلے گئے. ارے ہم اپنی اماں کو کیسے دو؟ آج شب جمعہ ہے، بہت سے لوگ جناب عباس کی درگاہ زیارت کر کے آ چکے ہیں، بہت سے لوگ جائیں گے زیارت کو. آپ کاظمین بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے، شبیہ نجف بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے، سامرہ کی شبی بھی جاتے ہیں. مگر جس سے پوچھے کہاں جا رہا ہے تو کہتا ہے جناب عباس کی درگاہ. عجب جناب عباس سے عقیدت ہے، عجب جناب عباس کی شان ہے. شیخ مرتضیٰ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ واقعہ کیا ہے. ایک تاجر تھا جس کا ایک جوان بیٹا تھا اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اور اس تاجر کی بیوی نے یعنی اس بچے کی ماں نے ڈاکٹر کا جواب دینے کے بعد
اپنے بچے کو جناب عباس کے حرم میں گروی کیا. تو کہا اے عباس، یہ سکینہ کے چچا، اے باب الحوائج، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، مجھے یہ غم نہ ہوگا کہ بیٹا مر گیا، یہ غم ہوگا کہ تمہارے آقا حسین کا ماتمدار مر گیا. تم باب الحوائج ہو، میں اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. شیخ مرتضیٰ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر کی طرف سے امام حسین کے روضے میں داخل ہوں. کہ میں نے دیکھا وہاں ایک تخت بچھا ہے، فرشتوں کا ہجوم ہے. کہ میں قریب گیا تو دیکھا تخت کے اوپر رسول خدا بیٹھے، ان کے پہلو میں مولا علی بیٹھے ہوئے. اتنے میں ایک فرشتہ آیا، اس نے رسول خدا کو سلام کیا. رسول نے جواب سلام دیا. اس فرشتے نے کہا حضرت میں عباس دلاور کے روضے سے آ رہا ہوں. انہوں نے آپ کو سلام بھجوایا. رسول خدا نے جواب سلام دیا. کہا حضرت عباس کو علم ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، لہٰذا آپ کی موجودگی میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے کہہ دیں کہ وہ بچہ جس کی ماں میرے کے یہاں گروی کر کے گئی ہے، اللہ اسے صحت عطا کرے. پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر خاموش ہوئے. اس فرشتے سے کہا کہ عباس سے کہنا کہ موت اس نوجوان کا مقدر بن گئی، موت نہیں ٹلے گی. فرشتہ گیا، دوبارہ آیا اور پھر التجا کی کہ جناب عباس نے کہا ایک بار اور سفارش کر دے. رسول خدا نے پھر ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا عباس کو ہمارا سلام کہنا حکم آیا ہے کہ یہ موت نہیں ٹل سکتی. شیخ مرتضیٰ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فرشتہ تو چلا گیا، تھوڑی دیر بعد فرشتوں میں ہلچل مچی. کہا جو میں نے دیکھا تو کوئی چلا آ رہا ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، جس کے سر سے خون بہ رہا ہے، جس کی آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ آواز بلند ہے. میں نے دیکھا عباس دلاور جس عالم میں شہادت ہوئی، سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبے. کتاب کا نام ہے سردار کربلا، لکھنے والے کا نام ہے شیخ عباس اسماعیل یزدی. میں حوالے کے ساتھ آپ کے حوالے کروں کہ فرشتوں میں ایک کھلبلی مچ گئی. اٹھ کے کھڑے ہوئے، دیکھا جناب عباس آ رہے ہیں. رسول خدا نے دیکھا، مولا علی نے دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آؤ عباس آؤ. مولا عباس نے سلام کیا. کہا حضرت مجھ تک پہنچ گیا خدا کا حکم. اب میں یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ اس کو زندگی مل جائے، میں یہ کہنے آیا ہوں کہ اللہ سے یہ کہیے کہ میرا باب الحوائج کا خطہ ہوا بند، اس لیے کہ جب تک یہ لقب رہے گا لوگ آتے رہیں گے یا عباس یا عباس یا عباس. اللہ سے کہہ دیجئے. ماشاءاللہ آواز بلند ہے. ابھی بہت روئے گے، ابھی مسلسل مجلسیں ہوں گی. 26 محرم سے 30 محرم تک پڑان کی مسجد میں آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ قرآن اور کربلا کے عنوان سے سب میں 8 بجے مجلس کو خطاب کریں گے. روئیں گے آپ. مجھے حکم دیا گیا ہے، نوجوان نے کل کہا جناب عباس کے مساجد میں خود پڑھنا چاہتا ہوں. عجب عقیدت ہوتی ہے جناب عباس. ٹھوکر لگتی ہے تو مولا علی کو پکارتے، گرنے لگتے ہیں مولا علی کو پکارتے، لیکن جب اجڑنے لگتے ہیں تو عباس کو پکارتے. یہ عجیب بات ہے، جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے ہماری ماں بہنیں جناب عباس کی درگاہ، اے جانو دلے اے در کرنا علمدار، اے قوت دستے شہ ابرار علمدار، ارے دکھلا دو پھر ایک بار مجھے چاند سی صورت، مرتا ہے تیرا طالب دیدار علمدار. ارے جب تک صف ماتم میری دنیا میں بچھے روئیں گے تجھے میرے عزادار. عجب عقیدت ہے جناب عباس. عباس علمدار، وہ عباس علمدار کہ جسے مانگا ہی کربلا کے لیے. دیکھیں جناب عباس پر یہ جو بھروسہ اور یہ جو اعتبار ہے، یہ صرف ہم کو آپ کو نہیں ہے، کربلا میں بھی یہی بھروسہ نظر آیا. اتنا بھروسہ تھا
کہ مولا حسین کا ایک شعر تو آپ کو یاد ہے، یا اخی عباس الان انکسرا ظہری، کہ عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ۔ دوسرا شعر بھی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ بڑا عجیب سا ہے، اگر سمجھ پائیے گا تو انشاءاللہ جب یاد آئیے گا روئیے۔ ایک شعر تو یہ کہا تھا، ایک جملہ تو یہ کہا تھا، اے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ دوسرا جملہ عجب دردناک ہے، کہ عباس تیرے بعد دشمن مجھے تانے دینے لگے۔ اللہ کس کی مجال دی جو جناب عباس کے ہوتے ہوئے امام حسین سے مخاطب ہو، تیرے بعد دشمن مجھے تانے دے رہے ہیں۔ اور پھر پہنچے وہ جناب عباس کا علم لے کے خیمے میں آئے، لاشا نہیں لائے، علم لے کے آئے۔ یہ بات میں پڑھتا رہتا ہوں لیکن مصائب میں فرمائش ہوتی ہے لہذا پڑھ دیتا ہوں کہ جب بھی لاشیں آتے تھے تو ماتم ہوتا تھا۔ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، خیمے میں ماتم ہوا، وہ علی اکبرہ کی صدائیں اٹھی۔ جناب قاسم کا لاشا آیا، ایک بی بی نکلی جس کا بھی لاشا آتا تھا ماں سرہانے بیٹھ جاتی تھی، مگر ہائے قاسم کی ماں وہ سرہانے نہیں بیٹھی، جس چادر میں لاشا قاسم آیا تھا اس کا طواف کرنے لگی۔ پھر جانے کا بی بی بیٹھ کے رو، کہا ذرا اپنے آقا سے پوچھ لے میرے قاسم کا سرہانہ کدھر ہے، میرے قاسم کا سرہانہ کدھر ہے۔ وہاں قاسمہ کہہ کے ماتم ہوا۔ جناب علی اکبر کا لاشا آیا، وہاں علی اکبر کہہ کے بھائی شریف لوگ بیٹھے ہیں، گھروں میں ہمارے آپ کے ماں بہنیں ہیں، عزت دار لوگ بیٹھے ہیں، یہ جملہ محسوس کیا، روتے ہوئے اٹھیے گا۔ لیکن جب جناب عباس کا عالم آیا تو ماتم تو بہت ہوا، بہت ماتم ہوا۔ کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا سے کم۔ لیکن جناب عباس کا نام لے کے ماتم نہیں ہوا، ہونا یہ چاہیے تھا ماتم ہوتا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، مگر خیموں سے ہائے عباس کی آوازیں نہیں آئیں۔ جب علم آیا بی بی نے آگے بڑھ کے علم کو لیا، میت کی طرح مسند پر لٹایا، کہا بیویوں قریب آؤ، چادروں کو عباس کے علم پر ڈالا اور ماتم کیا۔ واہ عزتہ، واہ حرمتہ، ارے عباس ہماری ہائے عباس، ہماری عزت، ہماری حرمت، عزت و حرمت کا بات ہوا۔ بس عزیزوں 2 منٹ مجلس تباہ ہوا۔ جناب عباس کیسا بھروسہ تھا۔ رخصت کل پڑھوں گا، رخصت کا منظر یاد ہے نا آپ کو، یہ امام حسین کی رخصت آخری مجلس میں ضرور پڑھی جاتی ہے۔ وہ منظر تھا کہ مولا حسین در خیمہ پائے، بیویوں کو سلام کیا، تو پہلے بیویوں کے در خیمہ پر نہیں آئے تھے، پہلے اپنے اصحاب کے خیموں میں گئے تھے اور خالی خالی خیموں کو دیکھا، دل میں درد کے نیزے لگے، ایک ایک کو آواز دی، کہاں میرے شیروں، کہاں میرے دلیروں۔ پھر ایک خالی خیمے میں آئے، اس پہ نہ کسی کو پکارا، نہ کسی کا نام لیا، مٹی کو سہلا سہلا کے رونے لگے۔ لکھا ہے وہ کسی اور کا خیمہ نہیں، اب حضرت دلاور کا۔ اور پھر رخصت مجھے کل پڑھوں گا، میں ایک روایت پڑھوں اور مجلس تمام ہو جائے۔ رخصت تو کل پڑھیں گے۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجا میں توسل، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے کر، نہ سرا تھا کوئی شاہ کربلائی، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ کیا بے کسی کا موقع ہے کہ جو اب تک تھوڑی دیر پہلے تک اس شان سے سوار ہوتا تھا کہ جب آقا حسین پڑھتے تھے تو 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا باپ کے ساتھ ساتھ چلتا،
اور باپ کا بازو پکڑ کے گھوڑے پر بٹھاتا تھا۔ یہ کام جناب علی اکبر کا تھا، جو بی بی زینب نے کیا یہ جناب علی اکبر کا کام تھا کہ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھے تو علی اکبر باپ کا بازو پکڑے اور گھوڑے پر بٹھا دے۔ آپ کو معلوم ہے جناب عباس کا کام کیا تھا؟ جب امام حسین گھوڑے پر بیٹھتے تھے جناب عباس کیا کرتے تھے؟ بازو نہیں پکڑتے تھے۔ میں نے ان آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ جیسے ہی امام سوار ہونے کے لیے بڑھتے تھے بیٹا تو ساتھ میں رہتا تھا، جناب عباس ذوالجناح کے پاس پہنچ جاتے تھے اور وہ رکاب جس میں پاؤں ڈالتے ہیں وہ رکاب لے کے گھٹنے کے بعد زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ جب امام قدم اٹھاتے تھے جناب عباس رکاب کو امام کے پیروں میں ڈال دیتے تھے۔ بھائی جو کام بیٹا کرتا تھا وہ کام بہن نے کیا، اب جو عباس کرتے تھے وہ کون کرے؟ لکھا ایک برقع پوش بی بی دوڑتی ہوئی خیمے سے نکلی، رکاب کو لیا، گھٹنے کے بعد زمین پر بیٹھی، امام نے پیر اٹھایا، اس بی بی نے رکاب کو امام کے پیروں میں ڈالا۔ آپ کو معلوم ہے وہ بی بی کون؟ کوئی اور نہیں، عباس کی بیوہ